آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایک بہادر پاکستانی کا واقعہ قصہ جو کہ اٹلی کے شہر بریشا میں پیش آیا، اور اس پاکستانی نے مثال قائم کر دی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ان کا تعلق گجرات سے ہے، ان کا نام ہے نوید اسلم۔ یہ ایک پارک میں گئے اور وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ 2 بچوں پہ حملہ ہوا، اور حملہ کس نے کیا؟ ایک نائجیرین شخص تھا، باشندہ تھا، اس نے 2 بچوں پہ حملہ کیا اور ان کی گردن دبائے رکھی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جناب جب وہ نائجیرین جو باشندہ تھا ان بچوں کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی دوران نوید اسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس وقت تک قابو میں رکھا جب تک پولیس موقع پر نہ پہنچ گئی۔ اور نوید اسلم کے بہادری اس لیے بھی مزید قابل تعریف ہے کہ انہیں چند ماہ پہلے ہی پیس میکر بھی لگایا گیا ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور اس کارنامے پر جو بریشا شہر کی میئر ہیں، انہوں نے نوید اسلم کی جرأت اور شہری ذمہ داری کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ سے بھی نوازا۔ ویسے پاکستانی اپنے ملک پہ مہمان نواز تو ہیں ہی، لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی بہت کرتے ہیں۔ باہر اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی آپ کی ہیلپ کرنے نہیں آتا ہے، لیکن پاکستانی جہاں جہاں ہو وہ ہیلپ ضرور کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں بہادر اور ہیرو پاکستانی نوید اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نوید، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں اس طریقے سے، ظاہر ہے آپ کو بھی خطرہ تھا اس شخص کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہو سکتا تھا، تو یہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا خیال آیا، کیا آپ کے تھاٹس تھے جب آپ نے یہ منظر دیکھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پارک میں موجود تھا، تو جیسے ہی میں نے اس نائجیرین شخص کو دیکھا تو مجھے یہ آلریڈی ذہنی مریض دکھ رہا تھا، اور جو کیا پتہ لگا رپورٹس کے بعد کہ اس کو آلریڈی عدالت نے گھر میں نظر بند کیا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ گھر سے باہر آ چکا ہوا تھا، اور اس نے ڈرگز بھی لی ہوئی تھی، اور اس نے آتے ہی 4 سال کا ایک بچہ تھا جس کا اس نے گلا دبا کر اس کو مارنے کی کوشش کی اور اس کو اٹھا لیا۔ وہ بائیسیکل کے اوپر موجود تھا، اس کو بائیسیکل کے سمیت ہی اٹھا دیا اس نے اور اس کا گلا دبایا۔ اس کی ماں جو ہے وہ چلاتی روتی دوڑتی اس کی طرف آئی، اور اتنے میں وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو پہلے تو میں اٹھ کے جیسے ہی دوڑنے لگا تو مجھے وائف کہتی ہے نہیں رہنے دو، تمہیں ویسے بھی پیس میکر لگا ہوا، کہیں اس کے پاس کوئی چھری وغیرہ کوئی چاقو ہی نہ ہو تو تم نہ جاؤ، بہتر ہے رہنے دو۔ تو میرے سے رہا نہ گیا، اللہ کی طرف سے کچھ میرے اندر کچھ اس طرح کی بہادری آ گئی، اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا میں نے یہ فیصلہ کر لیا اسی ٹائم ایٹ دا مومنٹ، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں نہ جاؤں بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود میں پھر اٹھ کے بھاگا۔ جیسے ہی بھاگا میں نے جا کے اس بچے کی جان چھڑائی۔ جان چھڑاتے ہی یہ لڑکا جو نائجیریا کا تھا یہ تھوڑا سا آگے چلا، اس نے زمین پر مکے مارنے شروع کر دی اپنے ہی، اور اس کا جو ہے ہاتھ شدید جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ تو جیسے ہی پھر سارے پارک میں بچے تھے، چھوٹے بڑے سارے مائیں سب دیکھ کے اکٹھے ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں پاگل ہے۔ تو جیسے ہی اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ دیکھ رہی تھا، بنگلہ دیش کا تھا 7 سال کا، وہ بھی سائیکل کے اوپر ہی کھڑا دیکھ رہا تھا، تو اس نے آتے ہی اس کو دھکا دیا، وہ نیچے گر گیا۔ جیسے ہی نیچے گرا اور اس نے اس کی بازو پکڑ کے مروڑ دیا ایسے جیسے توڑنے لگا۔ تو پھر میں بھاگا اس کی طرف، پھر میں نے جا کے اس کو چھڑایا، تو جیسے میں نے اس کو چھڑایا تو مجھے کہتے میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ اس نے مجھے ایسے اشارے میں کر کے بتایا کہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ اب مجھے ڈر تھا اس کی جیب میں کوئی چیز ہے، لیکن میں نے اسی ٹائم نا اس کو زور سے اپنی دونوں بازو میں دبوچ کر نیچے پھینک کر زمین پر، اور میں نے اس کو دبائی رکھا نیچے زمین پر۔ ساتھ ہی میں نے وائف کو بولا تم پولیس کو کال کر دو۔ اب پولیس 20 منٹ تک آئی، اس 20 منٹ کے دوران اس بندے کے ساتھ میں اسی طرح ہی لڑتا رہا۔ اس بندے نے مجھے کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا، یعنی کہ ہر 10 سیکنڈ وہ تو ریلیکس ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتا تھا کہ مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو۔ تو ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو اس کی حالت ہے یہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، یہ بچوں کو تو دور کی بات ہے۔ تو نوید میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری پوری اس ایپیسوڈ میں 20-25 منٹ لاسٹ کیا یہ ساری سچویشن، اور آپ کو پیس میکر بھی لگا ہوا ہے، وچ مینس کہ آپ کی طبیعت ناساز بھی ہو سکتی تھی، کہ طبیعت بگڑ بھی سکتی تھی، تو آپ کو بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا، آپ نے کوئی خیال بھی نہیں آیا آپ کو کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ہی نہ کچھ ہو جاتا؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس نے آلریڈی میرے نا دل والی سائڈ پہ جہاں پیس میکر لگا اس نے 2-3 مکے مجھے مارے ہیں، لیکن مجھے کافی درد محسوس ہوئی ہے اس ٹائم، لیکن میں یہ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، تو لیکن پھر میں نے بولا نہیں اس کی حالت بہت خراب ہے، اور اس نے آلریڈی ایک بچے کا گلا دبانے کی کوشش کی ہے، تو یہ کسی نہ کسی کو مار دے گا۔ اور وہاں کافی نیشنلٹیز کے بندے تھے جو کہ کھڑے دیکھ رہے تھے اور موویز بنا رہے تھے، پورا پارک
यानी कि कैमरे ऑन किए हुए थे, लेकिन कोई नवीद, मैं बंदा मेरी आपसे नजदीक जानना होकर चाहती जिसने हूँ कि आप तन्हे तन्हा उस शख्स का मुकाबला कर रहे थे और वहाँ पे आपने बताया कि जो पहला जिस बच्चे को आपने बचाया उसकी माँ भी वहाँ पे परेशान खड़ी थी, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे? एक भी बंदा नजदीक नहीं हुआ। वहां सिक्योरिटी वाला एक बंदा था, हालांकि उसने भी फोन कान को लगा के और वो दूसरी साइड पे चला गया। यहाँ क्योंकि कानून इस तरह के आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा। तो हालांकि मैंने भी हाथ नहीं उठाए, लेकिन मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा करके उसको जमीन पर ही दबोचे रखा। कभी इधर से उधर फेंकता था, कभी उधर फेंकता था, कभी उठ के फिर खड़ा हो जाता था, फिर मैं उसको बैठाता था, रिलैक्स करता था। लेकिन मैं यही दुआ मांग रहा था। आपने कहा यहाँ पे कानून है कि किसी पर आप हाथ नहीं उठा सकते, तो आपने बड़े तरीके से उस शख्स को हैंडल किया। जब अल्टीमेटली वहाँ पर पुलिस आई इवेंचुअली, तो क्या गुफ्तगू हुई कि पुलिस ने फिर ये तो नहीं कहा जी आप पे फला कानून लग जाएगा, फला कानून लग जाएगा, आपको तो बल्कि अप्रिशिएट किया गया? ज़रा हमें ये बताइएगा ये कैसे हुआ? पुलिस ने 2 बंदे आए पुलिस के, जिनसे वो 2 बंदों से वो काबू नहीं आ रहा था। वो हथकड़ी नहीं उसको लगा पा रहे थे कि उसमें इतनी ताकत थी। और फिर मैंने उनकी हेल्प की। उन्होंने बोला कि एक हाथ पकड़ो इसका, मैंने हेल्प की और हथकड़ी लगवाई और उसको गाड़ी में बिठाने तक भी मैंने हेल्प की। वो गाड़ी में भी नहीं बैठ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम सिर्फ इसको जेल में डालकर वापस आ रहे हैं और यहीं रुको। और एम्बुलेंस को कॉल कर दी हुई है क्योंकि वो बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे भी दिल वाली साइड पे दर्द हो रही थी। तो इतने में पूरे पार्क के बच्चे और माएँ, जैसे ही वहाँ पुलिस की गाड़ी जैसे ही निकलती गई, सब ने क्लैपिंग करके मुझे अप्रिशिएट किया। लेकिन पुलिस ने भी अप्रिशिएट किया मुझे इस बात के ऊपर कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है, क्या बात है। क्या वैसे लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे अपने जैसे नौजवानों को? मैं तो अपने नौजवानों को और सबको, ख़ास तौर पे ओवरसीज़, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मुल्क का, कम से कम मुसलमान होने के नाते अपने मुल्क का जो है आके, इस्लाम का इन गैर मुल्कों में आके आप अपना जो है नाम रोशन करें। और जो हक सच की बात है उसके लिए बेशक आप डट जाए। लेकिन अब देखें, मुझे इतनी खुशी फील हो रही है और मेरी फैमिली को, जो कि मुझे डायरेक्टली जो है इस पूरे प्रोविंस की जो मेयर है उसने डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लिया कि मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम दो, मैंने आपको जो है ना इनाम देना है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ का और पता चला कि जी पुलिस वहाँ भी लेट पहुँचती है। थैंक यू सो मच नवीद असलम, बहुत शुक्रिया। बीइंग ए पाकिस्तानी, नॉट जस्ट, हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी बाहर जाकर ऐसे भी काम करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। लेकिन बहरहाल ख्याल रखना ज़रूरी है